کہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کہ حضور کو اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے باکمال بنایا ہے کہ وہاں پر نقص کا کوئی گمان نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو اس قدر شانیں عطا کی ہیں کہ ہر نبی اور رسول کو اللہ نے بے شمار معجزات، بے شمار کمالات عطا کیے ہیں۔ جو نبی اور رسولوں کو تنہا معجزات عطا کی ہیں، اللہ رب العزت نے وہ سارے معجزات، وہ سارے کمالات ایک حضور سرور دو عالم کی ذات کے اندر جمع کیے۔ یعنی کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو ایک تیری ذات بن گئی۔ یعنی اللہ نے اپنے محبوب کو ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک پیدا کیا تھا۔ اب شہادت کا مرتبہ جو ہے وہ ہر امتی کے لیے بڑے وہ درجے کا، بڑی بلندی کا، عظمت کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ کا جو محبوب نبی ہے، اگر اس کو شہادت کا مرتبہ حاصل نہ ہو تو لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا محبوب نبی تھا تو وہ شہید نہیں ہوا۔ تو اللہ نے اپنے جو محبوب نواسے تھے اللہ کے محبوب کے، حضور نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار روایات کے اندر ان کی شہادت کی طرف بھی اشارہ کیا۔ تو شہادت کی دو قسمیں، ایک شہادت وہ سری شہادت ہے اور ایک شہادت جہری شہادت ہے۔ یعنی ایک جس طرح امام حسن کے حوالہ سے میں نے بات کی کہ ان کی زہر کھانے کی وجہ سے شہادت ان کی واقع ہوئی، اور امام حسین کی شہادت ہے وہ کربلا کے اندر تیر و تلوار اور نیزوں کے زخموں کی وجہ سے ہوئی، وہ جہری شہادت ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر دو دفعہ یہ موقع آیا۔ ایک دفعہ جنگ خیبر کا موقع تھا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بنی ہوئی مچھلی کے ران کے اندر زہر ڈال کر پیش کیا گیا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تناول کیا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا تھا کہ اے میرے محبوب، میں تجھے لوگوں سے محفوظ رکھوں گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا تھا، اللہ نے اپنے محبوب کو بچا لیا۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سری شہادت تھی اس کا ظہور حضرت امام حسن کی شہادت کی صورت میں ہوا۔ اور پھر حضور کی جو جہری شہادت ہے، جس طرح جنگ احد کے حوالہ سے آتا ہے، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مقدس پر زخم ہوئے، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ کا دندان مبارک کا کچھ حصہ، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کا ایک دندان مبارک وہ شہید ہوا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جنگ کے اندر اگر ان روایات کا خلاصہ نکالا جائے تو مختصراً یہ ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہراً زخم آیا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت کی، حضور شہید نہیں ہوئے۔ لیکن حضور کی اس شہادت کا جو جہری شہادت تھی اس کا ظہور امام حسین سے ہوا کہ امام حسین کربلا کے میدان کے اندر وہ شہید ہوئے۔ اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کی جو شہادت کا میں نے ذکر کیا جو آیہ مقدسہ کے تحت، یہ اللہ کے محبوب کے نواسے ہیں، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ محبت اور مودت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ خواہ مسلمان کسی جماعت کے ساتھ، کسی مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل بیت، ان کے صحابہ کو کسی مسلک کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ان کا احترام، ان کا ادب اور ان کی مودت و محبت وہ ساری امت کے لیے لازم ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ روایت کے اندر آتا ہے، حضرت انس بن مالک اس روایت کو روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر موجود تھا۔ میں نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ جب حضور حضرت فاطمہ کے گھر کے پاس پہنچے تو حضور نے آواز دی، تو پہلے آپ بیان کرتے ہیں کہ امام حسن و حسین میں سے ایک دوڑتے ہوئے آئے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پکڑ کے اٹھایا اور اپنے دائیں کندھے پر سوار کر دیا۔ اتنے میں روایت کے اندر آپ بیان کرتے ہیں کہ دوسرے دوڑتے ہوئے آئے تو حضور نے دوسرے شہزادے کو اٹھا کر اپنے دوسرے کندھے پر سوار کیا، اور دونوں کو اپنے کندھوں پر سوار کرنے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ٹھوڑیوں سے پکڑا، دونوں کی ٹھوڑیاں پکڑ کر ان کے لب اپنے رخسار کے ساتھ مس کیے۔ اس کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار عالم، میں ان دونوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں کو اپنا محبوب بنا لے، اور اے پروردگار عالم، جو ان دونوں کے ساتھ محبت کرے تو بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ تو یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان نواسوں کو، آپ ان کی محبت کا انداز دیکھیں کہ حضور نے دونوں کی ٹھوڑیاں پکڑی، ان کے لب اپنے رخسار کے ساتھ مس کر کے اس کے بعد دعا کی کہ اے رب، میں ان کو اپنا محبوب جانتا ہوں، تو ان کو بھی اپنا محبوب بنا لے، اور جو ان کے ساتھ محبت رکھے تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ اور علماء کرام بیان کرتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لوگوں کے ساتھ
جو امت سے اپنی قرابت داروں کی مودت کا مطالبہ کیا وہ حضور نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، وہ بھی حضور نے امت کی نجات کے لیے کیا، کہ جو شخص میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرے گا، مودت کرے گا، اللہ رب العزت اسے دنیا و آخرت کے اندر عزت عطا فرمائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَطَمَهَا وَفَطَمَ مُحِبَّهَا مِنَ النَّارِ، کہ اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو بھی اور اس کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں کو جہنم کے عذاب سے محفوظ کر لیا ہے۔ تو یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان یہ اس قدر عظمتوں کا اور اس قدر رفتوں کا عامل ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے حوالہ سے آپ پڑھیں، آپ نے بے شمار دفعہ یہ بات سنی ہوگی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارگاہ میں جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے شکایت کی کہ حسین نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے، تو فاروق اعظم نے ان کو ساتھ لیا اور کہا کہ حسین سے یہ کہو کہ یہ لکھ کر دے کہ وہ عمر ہمارے غلام کا بیٹا ہے۔ یہ صحابہ کی اس قدر عقیدت تھی، اور پھر فاروق اعظم نے یہ بات لکھوائی بھی، اور اس کے بعد فاروق اعظم نے یہ وصیت کی کہ یہ حسین کی طرف سے لکھا ہوا یہ کاغذ کا ٹکڑا یہ عمر کے کفن کے اندر رکھا جائے کہ عمر ہمارے غلام کا بیٹا ہے۔ اسی طرح آپ کو روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے حوالہ سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے والد صدیق اکبر وہ حضرت علی المرتضیٰ کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، تو میں نے عرض کی کہ بابا جان آپ علی کے چہرے کو اتنا کیوں غور سے دیکھتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی میں نے حضور کی زبان سے یہ کلمات سنے، حضور یہ فرمایا کرتے تھے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو یہ صحابہ کی عقیدت اور یہ صحابہ کی محبت تھی، اور حضور کا یہ گھرانہ اس کی عظمتیں اس کی رفتیں کتنی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ آپ فاطمہ نبینا خیر الانبیاء وہوا ابو کے، کہ جو ہمارا نبی ہے وہ تمام نبیوں سے بہتر ہے، وشہیدنا خیر الشہداء، اور جو تمام شہیدوں کا سردار حضرت حمزہ کی شہادت کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا وشہیدنا خیر الشہداء وہوا امو ابی کے، جو تمام شہیدوں کا سردار ہے تو وہ تمہارے والد کا چچا، یعنی حضرت حمزہ کی طرف اشارہ کیا کہ جو تمام شہیدوں کا سردار ہے وہ اب میرا چچا حمزہ ہے، اور پھر آگے فرمایا ہم میں سے وہ حضرت جعفر طیار کا آگے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے جعفر طیار کو 2 پر عطا کیے ہیں، یطیر بہما فی الجنت حیث شان، کہ جعفر طیار جو جنت کے اندر اللہ نے اسے پر عطا کیے اور وہ ان پروں کے ساتھ اپنی شان اور مرتبے کے لحاظ سے پرواز کرتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہوا ابن امی ابی کے، کہ وہ تمہارے والد کے چچا کا بیٹا ہے، یعنی تمہارا چچا زاد ہے، اور پھر آگے حضور نے ارشاد فرمایا وَمِنَّا سِبْتَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور اے فاطمہ جو اس امت کے شہزادے ہیں وہ بھی ہم میں سے ہیں، وَهُوَ ابنا کے، اور وہ جو اس امت کے شہزادے ہیں اے فاطمہ وہ تیرے بیٹے ہیں۔ اور اسی حوالہ سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ایک روایت امام بیہقی نے اس کو نقل کیا ہے، اور آپ نے یہ روایت یہ اشعار لکھے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے، اور ساتھ آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص محبت علی کا دعویٰ کرے اس شخص کو یہ اشعار زبانی یاد ہونے چاہیے۔ وہ اشعار حضرت علی المرتضیٰ کے اسی روایت کے ملتے جلتے وہ الفاظ ہیں، اس میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی آپ کے بھائی آپ کے دماد علی المرتضیٰ شیر خدا آپ بیان کرتے ہیں محمد النبینا اخی و سحری، کہ وہ محمد جس نبی کا کلمہ پڑھ کے تم مسلمان ہوئے وہ مجھ علی کے بھائی بھی ہیں اور میرے سسر بھی ہیں، وہ حمزہ تو سید الشہداء امی، اور وہ حمزہ جو تمام شہیدوں کے سردار ہیں وہ مجھ علی کے چچا ہیں، وہ جعفر الذی یمسی ویدھی یطیر مع الملائکۃ ابن امی، اور وہ جعفر طیار جو فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتا ہے وہ مجھ علی کا چچا زاد ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ بنت محمد سکنی و عرسی، اور جو حضور کی پیاری بیٹی ہے وہ مجھ علی کے نکاح میں ہے۔ اور پھر آگے آپ بیان کرتے ہیں مبسوط لحمھا بدمی و لحمی، اور پھر اس حضور کی پیاری شہزادی کا گوشت اور اس کا خون میرے خون اور گوشت سے ملتا ہے۔ تو آگے آپ نے فرمایا وَمِنَّا سِبْتَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور پھر اللہ رب العزت اس امت کے جو شہزادے ہیں وہ فاطمہ سے مجھے عطا کرتا ہے۔ اور آگے حضرت علی المرتضیٰ بیان کرتے ہیں وَمَن مِّنْكُمْ لَهُ شَانٌ كَشَانِي، تم میں سے کون ایسا ہے جو مجھ جیسی شان اور مجھ جیسا مرتبہ رکھتا ہے۔ اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ گھرانہ
اس قدر عظمتوں کا عامل ہے، اس قدر رفتوں کا عامل ہے۔ اور صحابہ کی زندگیوں کے اندر ہم دیکھیں کہ حضور سرور عالم کے خانوادے کے ساتھ ان کو کتنی عقیدت تھی کہ حضرت بلال حبشی کے حوالہ سے ہمیں روایات کے اندر ملتا ہے کہ حضرت بلال حبشی جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے تو بلال حبشی حضور کا شہر چھوڑ کر حضرت بلال حبشی شام کی طرف چلے گئے۔ کچھ عرصہ گزرا تو خواب کے اندر انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور خواب میں آئے اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے بلال، یہ کیسی جفا ہے کہ تم میرا شہر چھوڑ کر مجھ سے دور چلا گیا ہے۔ بلال حبشی نے اسی وقت سواری لی، فوراً دوڑے ہوئے شہر رسول کی طرف تشریف لے آئے۔ جب آپ مدینہ منورہ کے اندر پہنچے، صحابہ اکرام کو خبر ملی تو صحابہ اور صحابہ کے بچے وارفتہ دوڑتے ہوئے حضرت بلال حبشی سے ملنے کے لیے چلے آئے۔ جب صحابہ حضور کے پیارے صحابی حضرت بلال سے ملے تو صحابہ نے عرض کی کہ اے بلال، آج ہم آپ سے وہ اذان سننا چاہتے ہیں کہ جو آپ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضور کے لیے یہاں پر دیا کرتے تھے۔ تو حضرت بلال حبشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو انہوں نے عرض کی کہ اے میرے ساتھیوں، اے صحابہ، میں وہ اذان اب نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اس وقت جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پہ پہنچتا تھا تو میرے سامنے رخ مصطفیٰ ہوا کرتا تھا، اب بلال یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت صحابہ کی محبت اور صحابہ کی آپ عقیدت دیکھیں کہ صحابہ نے فوراً امام حسن و حسین کو بلایا اور امام حسن و حسین کو بلا کر ان سے عرض کی کہ اے حسن و حسین، آپ حضرت بلال سے کہیں کہ وہ اذان دیں، آپ کی بات وہ ٹالیں گے نہیں۔ تو حضرت امام حسن و حسین نے جس وقت حضرت بلال کو اذان کے لیے کہا، بلال حبشی کھڑے ہوئے اور فوراً نے اذان دینا شروع کی۔ اس وجہ سے کہ بلال حبشی کا یہ یقین، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے۔ تو یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسوں کا مقام اور مرتبہ یہ صحابہ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ حضور کے نواسے کس قدر شان والے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے کی حالت میں تھے تو امام حسن و حسین ان کے کندھے پہ سوار ہو گئے، تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، ان کو اپنے کندھے سے اتارا، نیچے رکھا، پھر حضور جب سجدے میں گئے پھر دوبارہ وہ حضور کی پشت پر سوار ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ساری نماز حضور نے اس طرح مکمل کی۔ بعد میں ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح نماز کے اندر طوالت ہو گئی ہے۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مجھے یہ گمان تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے شہزادے وہ گر جائیں اور ان کو کوئی زخم نہ آ جائے۔ تو یہ حضور کو اپنے نواسے اس قدر عزیز تھے کہ حضور کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ ان کو کوئی معمولی سی بھی چوٹ آئے۔ تو حضور کے وہ نواسے حضور کی امت کے ہاتھوں کربلا کے میدان کے اندر شہید کیے گئے۔